رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فاعبدوا ما شئتم من دوني، پس تم عبادت کرو جس کی چاہو اللہ کے سوا۔ قل اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان الخاسرین الذین، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا، خبردار، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی ہے کھلم کھلا نقصان۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ، ان کے لیے ہے ان کے اوپر سے بھی، ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، آگ کے سائبان، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے سے بھی ہیں سائبان۔ ذَلِكَ، یہی ہے، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اپنے بندوں کو۔ یا عباد، اے میرے بندو، فَاتَّقُونِ، پس مجھے ہی سے ڈرو۔ والذین، اور وہ لوگ، اجتنبوا الطاغوت، جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے، ان یعبدوها، کہ ان کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور توجہ کی اللہ کی طرف، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو۔ الذین، وہ لوگ، یستمعون القول، جو سنتے ہیں ہر بات، فیتبعون احسن، پھر پیروی کرتے ہیں ان میں سے اچھی بات کی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم اولو الالباب، جو عقل والے ہیں۔ افمن، کیا بھلا وہ شخص، حق علیہ کلمۃ العذاب، ثابت ہو چکی جس پر عذاب کی بات، افانت تنقذ، کیا بھلا آپ اسے بچائیں گے، من فی النار، جو جہنم میں جا چکا۔ سورہ زمر کا درس چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ میں بھی باقی مکی سورتوں کی طرح مرکزی چاروں مضامین کو بار بار ذکر فرمایا۔ اس رکوع کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا ذکر بھی فرمایا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی اپنے رب کی عبادت کرنے کا پابند ہوں، اور مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب حضور جیسی ہستی جب اللہ ہی کی عبادت کرنے والی ہے تو پھر کائنات کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ عبادت صرف کس کی کرے، اللہ کی۔ تو حضور علیہ السلام کی زبانی اللہ پاک نے گزشتہ درس میں آپ سماعت کر چکے ہیں، 3-4 آیات میں اللہ نے اسی بات کا اقرار کروایا ہے، اور دوسری جانب حضور ہی کے زمانہ مبارک میں کائنات کے سب سے بدتر مشرک بھی موجود تھے، کہ جنہوں نے شرک کرنا تو اپنی جگہ پر ہے، جن کو اللہ کے سوا پوجتے رہے ان کو اللہ ہی کے گھر بیت اللہ میں لے جا کے رکھ لیا۔
360 بت بیت اللہ کی عمارت میں رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں جا کر رب کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تھا وہاں بھی وہ جو ہے غیر اللہ کے سامنے جا کر جھکتے رہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی زبانی فرمایا میرے محبوب آپ انہیں بار بار سمجھا رہے ہیں، یہ نہیں تسلیم کرتے، اپنی طرف سے آپ صفائی دے دیں کہ میں تو اسی کی عبادت کروں گا، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے، رہ گئی تمہاری بات میں سمجھا چکا ہوں، اگر اب بھی سمجھ نہیں آتی تو فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي، یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے، ہر ایک سے نہیں۔ فرمایا اگر تمہیں اب بھی میری بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر عبادت کرو جس کی چاہو اللہ کے سوا، جس کے سامنے جھکنا ہے جھکو، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا قل، اے میرے محبوب یہ بھی انہیں بتلا دیجئے، یہ اعلان فرما دیجئے، ان الخاسرین الذین، چونکہ مشرکین مکہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اس لیے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ ایک دنیاوی اعتبار سے غریب ہے، یتیم پیدا ہوئے، مالی اعتبار سے ان جیسی ویلیو ان کی نظر میں نہ تھی، حالانکہ اللہ نے تو ساری کائنات یہ حضور کے قدموں کے صدقے بنائی، لیکن ان کی نظر میں حضور علیہ السلام مالی اعتبار سے ان کے برابر نہ تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو نبی تسلیم نہیں کرتے، اور صحابہ اکرام کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ تم لوگوں نے پہلے اچھے بڑے مالدار تھے جیسے سیدنا صدیق اکبر، کلمہ پڑھا تو آ کر سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، اب جو ہے جسم پر ٹاٹ کا جو ہے لباس پہنا ہوا ہے، اور بٹنوں کی جگہ پر ٹانکے جو ہے اس میں بیچ میں کانٹے لگائے ہوئے ہیں، تو اب جو ہے وہ صدیق اکبر جیسے صحابہ کو بھی تان و تنقید کا نشانہ بناتے کہ تم نے کیا پایا، ساری اپنی دنیا تم نے گنوا ڈالی معاذ اللہ، حالانکہ انہوں نے گنوائی نہیں تھی، کافروں کی نظر میں یہ نقصان تھا دنیا اپنی چلے جانا، لیکن اللہ فرما رہے اصل نقصان یہ نہیں، اصل وہ ہے جب آخرت کے اندر ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین، بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں، خاسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یوم القیامہ، کہاں پر جی؟ آخرت کے دن۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا جس نے اگر خدا نہ خواستہ اولاد کو اچھی ڈگری نہ دلوا سکا، ہنر نہ سکھا سکا، ملازمت اسے نہ دلوا سکا، تو لوگ کہتے ہیں جس نے کچھ بھی نہیں کیا بڑا نکما ہے۔ اگر کسی نے دنیاوی اعتبار سے بھی اس طرح کی جو اللہ نے آسائشیں دے رکھی ہیں نہیں حاصل کی ہے، یقیناً یہ بھی کمزوری ہے، صلاحیت اللہ دے تو اسے استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ساری زندگی گزر جائے اور باپ اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہ کر سکے، آخرت ان کی برباد کر گیا۔ تو فرمایا گھاٹا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو بھی، لیکن قیامت کے دن کہ جس دن جا کر ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا، اللہ فرما رہے اللہ خبردار، ذالک یہی ہے هو الخسران المبین، کھلم کھلا گھاٹا، اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک دنیا کے نقصان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور آخرت کے گھاٹے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ نے آخرت میں یہ گھاٹا کیوں ہے، آگے اللہ نے اس کا ایک منظر پیش کیا ہے، فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، یہ لوگ جنہوں نے دنیا تو خوب بنائی آخرت کی فکر نہیں کی، فرمایا ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان۔ اب سائبان اوپر ہوتا ہے جو سایہ کرنے والا، نیچے ہوتا نہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے جملے محاورتاً بولے جاتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے ان کو اوپر سے بھی آگ نے لپیٹ رکھا ہوگا، نیچے سے بھی آگ جل رہی ہوگی، یعنی ہر طرف سے آگ نے گھیرا ہوگا۔ اعاذنا اللہ من، ہمیشہ پناہ مانگا کریں، ہمیں رمضان المبارک میں بھی خیر اب دعا پڑھنا یاد نہیں رہتی، اللہم اجرنی من النار، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام دنوں کے اندر بھی اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگے، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچانا، سب کو اہل ایمان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا ان کا گھاٹا اس لیے ہے کہ روز قیامت ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، اگر کوئی چیز انہیں ملے گی تو وہ چاروں طرف سے آگ ہوگی۔
فرمایا ذالک یہی وہ آگ ہے یخوف اللہ بہ عبادہ جڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے اپنے بندوں کو کہ بچ جاؤ اس جہنم کی آگ سے. یا عبادیں اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو فاتقون مجھ ہی سے ڈرو. اور مقابلے میں قرآن مجید کا اسلوب ہے جہاں باطل کا ذکر آتا ہے جہنم والوں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی اللہ پاک اہل جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں. تو فرمایا والذین اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے. طاغوت کا لفظ شیاطین سے لے کر ہر باطل پر بولا جاتا ہے. کوئی بھی باطل جو دین کے مقابلے میں ہے اس پر طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے بچایا تو اپنے آپ کو طاغوت سے. کس بات سے؟ ان یعبدوہا کہ ان کی عبادت کریں. تو طاغوت کے پیچھے نہیں چلے ان کی پوجا نہیں کی. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ رجوع کیا کس کی طرف؟ جی اللہ کی طرف. لَهُمُ الْبُشْرَى فرمایا اوپر والوں کے لیے تو جہنم کی آگ تھی ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. فبشر عباد اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں. اب اللہ کے بندے کون ہیں؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا الذین میرے بندے وہ لوگ ہیں یستمعون القول جو سنتے تو ہر بات ہے. اس لیے کہ کان میں سننے کی صلاحیت ہے. قرآن کی آواز آئے گی تو وہ بھی کانوں میں آئے گی, گانا بج رہا ہے تو وہ بھی کانوں میں آئے گا. سنتے تو ہر بات ہے چونکہ صلاحیت موجود ہے, لیکن فیتبعون احسن پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی. یہ نہیں کہ جو اچھا برا سنا سب کو اپنا لیا. فرمایا سنتے تو ہر بات ہے لیکن پیروی اچھائی کی کرتے ہیں. اور اچھائی کیا ہے؟ جو اللہ کے قرآن میں آ چکا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں, جو صحابہ کے عمل میں آ چکا, جو ان تین کیٹیگریوں میں موجود نہیں ہے. یاد رکھیے وہ اچھائی وہاں دھوکے میں پڑے ہوئے. اللہ نے دین حضور پر مکمل کر دیا ہے جی, اور حضور پر جتنا دین آیا اللہ کے نبی نے جو شان نبوت کے مطابق تھے وہ اعمال خود فرمائے, اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو صحابہ نے کیے. تو اللہ نے دین عملاً مکمل فرما دیا ہے. اب کوئی دین کا ایسا کام نہیں کہ جو وہاں نہ ملے اور ہم کہیں گے یہ بھی دین ہے. وہ کبھی بھی دین ہو سکتا نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو بات تو ساری سنتے ہیں لیکن اچھائی کی پیروی کرتے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں ہداہم اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. واولئک هم اولو الالباب اور یہی لوگ ہیں عقل والے بھی, عقل مند بھی یہی ہیں. اب اگلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو خطاب ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی. جو اللہ معاف فرمائے بعض آج ہمارے بھائیوں نے مسلمانوں نے بھی ایک عقیدہ بنا رکھا ہے, ایک سوچ بنا رکھی ہے, جبکہ قرآن مجید کی آیت صاف بتلا رہی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کریں ہمیں حضور بچا کر جنت میں لے جائیں گے. یہی سوچ ہے نا جی ہماری. ہم دنیا میں جو مرضی کرتے پھریں, کھلا آزادی ہے ہمارے لیے. بس آخرت میں حضور بس ایک اشارہ فرمائیں گے اور ہمیں ساتھ جنت میں لے جائیں گے. یہ حضور کی شان میں گستاخی ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آج میرے پاس یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ اس کا بیٹھنا قبول فرمائے. اس عمر میں جو لوگ اس نسبت سے جڑ جاتے ہیں ان کو اللہ پاک پھر جو ہے مستقبل ان کا روشن فرماتے ہیں. اب اگر اس بچے کا کردار ٹھیک نہ ہو کسی بھی حوالے سے, یہ تو ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے, لیکن اگر اس کا کردار ٹھیک نہ ہو اور یہ میرے پاس آئے کہ میں نے فلاں جگہ پہ اپلائی کی ہے کسی کام کے لیے, آپ میری سفارش کر دیں. میں جانتا ہوں اس کا کردار ٹھیک نہیں, آپ بتلائیں کیا میں اس کی سفارش کروں گا؟ میں کہوں گا بھائی تیرے کام ہی ٹھیک نہیں ہے, میں تجھے ان کے پاس بھیجوں گا اپنے نام سے. وہ کہیں گے بھائی آپ نے کس بندے کی سفارش کی ہے, اس کا کریکٹر تو چیک کر دے پہلے. آج میرے جیسا ایک گھٹیا اور ادنا آدمی کسی جو ہے کریکٹر لیس بندے کی سفارش کرنے کو تیار نہیں, اور حضور کی ذات کے کو ہم معاذ اللہ اتنا نیچے لے جاتے ہیں کہ جو مرضی دنیا میں کرتے رہیں, شراب پئیں, چوری کریں, زنا کریں, اللہ کے نبی اٹھ کر ہماری سفارشیں کر دیں گے. اتنا مت گرائیں.
حضور علیہ السلام کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کھلی آزادی دی ہے، جو گھٹیا پن کرتے چلے جائیں حضور شفاعت کریں گے، نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جائے اللہ بھی معاف کرنے والے ہیں۔ اگر دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں ملی، ایسے گناہ ذمہ میں بچ گئے ہیں سوائے شرک کے، تو ایسے گناہوں پر امید ہے انسانیت کے ناطے خطا کر جو خطا ہو چکی ہیں اللہ کے محبوب شفاعت فرمائیں گے اور معافی مل جائے گی۔ یہ نہیں کہ یہاں کھلا دھڑلے سے گناہ کرتے رہیں اور امید اللہ کے نبی پہ رکھیں۔ اب اللہ کا قرآن سمجھیں، فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا وہ شخص ثابت ہو چکی جس پر عذاب کی بات۔ حضور کے زمانہ میں ان سے مراد ابو جہل عتبہ شیبہ ہے۔ اب اللہ کے نبی کئی بار ایک دن میں ان کے پاس جاتے ہیں، مقصد کیا تھا؟ جہنم کی آگ سے یہ بچ جائیں۔ حضور اس تمنا سے جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب میں رب اندر کے حال سے واقف ہو، مجھے پتا ہے اس ابو جہل بدبخت نے کلمہ نہیں پڑھنا، اس لیے آپ کی تمنا تو یہ ہے آپ اسے جہنم سے بچا لیں، میں رب جانتا ہوں کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے ہی بنے گا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کیا جس پر ثابت ہو چکی عذاب کی بات، افانت تنقذ من فی النار، کیا بھلا آپ اس شخص کو بچائیں گے جو جہنم میں جا چکا؟ یعنی اس کو بچانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، شرک کی وجہ سے جو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ والدین کی سمجھ عمل کی توفیق۔